السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے بھائی اور میرے ایڈمن الیاس بٹی فرام اسلام آباد پولیس، آپ نے 1 منٹ 16 سیکنڈ کی امیر فیصل ایڈمن پیور ڈسکشن گروپ فرام انڈیا، ان کی یہ وائس بھیجی ہے جس میں یہ امیر فیصل بد نصیب، جاہل، اجہل، نکما، بے وقوف، کم عقل اور نامعلوم اس شخص کا کیا مذہب ہے اور کیا دین ہے۔ یہ شخص اپنی 1 منٹ 16 سیکنڈ کی وائس میں کسی شگفتہ مسیح کو مخاطب کرتے ہوئے صحابی رسول سیف من سیوف اللہ جناب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ کے متعلق ہرزہ سرائی کرتا ہے۔ ہرزہ سرائی کا مطلب بیہودہ گوئی، فضول گوئی، یاوا گوئی، اور انگلش کے اندر ہرزہ سرائی کا مطلب ہے ٹالکنگ نان سینس۔ تو یہ امیر فیصل اپنی 1 منٹ 16 سیکنڈ کی اس وائس کے اندر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ہرزہ سرائی، اور فقط ہرزہ سرائی نہیں بلکہ جو الفاظ اس نے استعمال کیے نقل کفر نباشت کے تحت میں مجبوراً انہیں ریپیٹ کرتا ہوں، اور میں کوشش کروں گا کہ اپنے اس جواب کے اندر اس امیر فیصل ایڈمن پیور ڈسکشن گروپ اس کی وائس بھی ساتھ میں ایڈ کر دوں۔ امیر فیصل کہتا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے متعلق کہ اگر انہیں دہشت گرد کہا جائے تو کم ورلڈ ہوں گے، اور کہا کہ لانتی کام اور پھر کیا ہو سکتا ہے۔ اور امیر فیصل اپنے ورلڈ میں اپنے الفاظ میں کہتا ہے یہ ہسٹری ہے اسلام کی۔ تو یہ امیر فیصل کا سیدھا صحابی رسول اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آرمی میں ایک عظیم جرنیل اور اللہ کی تلواروں میں سے ایک عظیم تلوار اور اللہ کے ولیوں میں سے ایک عظیم ولی اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر بھی اٹیک ہے اور اسلام پر بھی باقاعدہ حملہ ہے کہ امیر فیصل کے یہ الفاظ کہ یہ ہسٹری ہے اسلام کی۔ اور جب امیر فیصل سے بار بار میں نے کہا کہ کس بنیاد پر یہ یاوا گوئی کی، کس بنیاد پر یہ ہرزہ سرائی کی، تو امیر فیصل نے اس کے تعلق سے پھر صحیح بخاری حدیث نمبر 4339 کا ریفرنس دیا 4339۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ حدیث دیکھ لیتے ہیں اور اسی معاملے کے حوالے سے ہم قرآن مجید کی آیات اور اسی ہی معاملے کے حوالے سے یعنی اس قسم کے معاملات کے حوالے سے دیگر احادیث طیبہ بھی دیکھ لیتے ہیں، اور پھر یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جناب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا مرتبہ اور کیا مقام ہے۔ ہاں میں یہ ضرور بتا دوں، امیر فیصل نے صحابی رسول خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو دہشت گرد کہا، اور کہا کہ دہشت گرد کہا جائے تو کم ورلڈ ہوں گے۔ امیر فیصل بذات خود بہت بڑا دہشت گرد۔ امیر فیصل نے کہا کہ اور لعنتی کام کیا ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے کہ کسی پر لعنت کرنا، اگر سامنے فریق مخالف لعنتی نہ ہوا تو کہنے والا خود لعنتی ہوگا۔ امیر فیصل نے حضرت خالد بن ولید کے حوالے سے کہا کہ لعنتی کام اور کیا ہو سکتا ہے، تو امیر فیصل خود لعنتی ہوا۔ اس کے پاس توبہ کرنے کا وقت تھوڑا ہے،
کہ نامعلوم کس وقت اس کے سر پر موت کا فرشتہ آ پہنچے اور اسے توبہ تائب ہونے کا وقت نہ ملے، تو یہ توبہ تائب ہو، اللہ سے اور مسلمانوں سے معافی کا طلبگار ہو، اور اسلام کے خلاف اس امیر فیصل انڈین کی، اور نامعلوم کہ اس کا نام امیر فیصل ہے یا کوئی اور جھگڑے وال نامعلوم اس کا کیا نام ہے، تو امیر فیصل کی یہ ہرزہ سرائی حضرت خالد بن ولید کے حوالے سے ہم سب سے پہلے حدیث دیکھ لیتے ہیں کہ امیر فیصل نے جو ریفرنس دیا وہ حدیث کیا ہے۔ صحیح بخاری ہے، اور صحیح بخاری میں کتاب المغازی ہے، باب بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم خالد بن الولید الی بنی جزیمتا، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بنی جزیمہ کی طرف بھیجنا۔ اس حدیث میں راوی ہیں جناب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم خالد بن الولید الی بنی جزیمتا فدعاهم الى الاسلام فلم يحسنوا ان يقولوا اسلمنا فجعلوا يقولون سبعنا سبعنا۔ ہاں جی، یہ ہے حدیث۔ اور امیر فیصل نے کیا جہالت یہاں رچائی۔ امیر فیصل ہرزہ سرائی کرتا ہے کہ یہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے گئے، اور امیر فیصل اپنی وائس میں کہتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے ان کو قتل کر کے آگ لگائی یا چولہے میں رکھا، اور کہا کہ ان کی عورت کا یا ان کی عورتوں کا یا اس شخص کی عورت کا سب کے سامنے ریپ کیا۔ یہ ہے امیر فیصل کی ہرزہ سرائی۔ کیا مطلب؟ بیہودہ گوئی، فضول گوئی، ٹالکنگ نان سینس۔ حضرت عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ خالد بن ولید کو بنو جزیمہ کی طرف بھیجا اسلام کی دعوت دینے کے لیے۔ حضرت خالد بن ولید نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ وہ اچھی طرح یوں نہ کہہ سکے کہ ہم اسلام لائے، بلکہ کہنے لگے ہم نے اپنا دین بدل ڈالا۔ اب پہلی غلطی کس کی ہے؟ سامنے موجود ان لوگوں کی غلطی کہ وہ کہتے کہ اسلمنا، ہم اسلام لے آئے، یعنی ہم آپ کی دعوت قبول کرتے ہیں اور ہم مسلمان ہوتے ہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنا دین بدل ڈالا، ہم نے اپنا دین بدل ڈالا۔ اس پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں قتل کرنا شروع کیا، اور بعض کو قید کر کے ہم میں سے ہر ایک کو ایک ایک قیدی دے دیا۔ یاد رکھیے کہ اس سریہ کے اندر، اس چھوٹے دستے کے اندر، پلٹون کے اندر خود عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، تو حدیث کے راوی بھی وہی ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے انہیں قتل کرنا شروع کیا اور بعض کو قید کر کے ہم میں سے ہر ایک کو ایک قیدی دے دیا۔ پھر ایک روز خالد بن ولید نے حکم دیا کہ ہر شخص اپنے پاس موجود قیدی کو مار ڈالے، قتل کر دے۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں اپنے قیدی کو ہرگز نہیں قتل کروں گا، اور نہ میرا کوئی ساتھی اپنے قیدی کو مارے گا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اسی دستے میں موجود حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ معاملہ ہوا، اور کہتے ہیں کہ پھر جب ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معاملہ بیان فرمایا، جب پیارے نبی کے پاس آئے اور یہ معاملہ بیان فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اللہم انی ابرأ الیک مما صنع خالد مرتین۔ نبی علیہ السلام 2 مرتبہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں
کہ اللہ میں خالد کے فعل سے بری و ذمہ ہوں۔ یہاں کیا ہوا تھا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے مسٹیک ہوئی۔ ان لوگوں نے کہا کہ سبانا سبانا، کیا مطلب؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے اپنا دین بدل ڈالا، مطلب باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، اسلام لے آئے، اور ورڈ یوز کرنے تھے انہیں اسلمنا، ہم اسلام لے آئے، ہم اسلام لے آئے۔ انہوں نے اس کی بجائے سبانا سبانا کہہ دیا۔ الفاظ کی غلطی سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو غلطی لگی اور انہوں نے انہیں قتل کر ڈالا۔ جو بچ گئے سو بچ گئے، اور نبی علیہ السلام نے 2 مرتبہ فرما دیا کہ میں خالد بن ولید کے فعل سے بری و ذمہ ہوں۔ اب اس پر امیر فیصل یہ کہتا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ امیر فیصل کیا چیز ہے، اور یاد رکھیے کہ جو ورڈ اور جو الفاظ 1 منٹ اور 16 سیکنڈ میں امیر فیصل نے ادا کیے، پتہ نہیں اس کا نام کیا ہے، بعض دفعہ پیچھے کوئی اس کا نام اس کے علاوہ بھی سننے میں آیا تھا، تو بہرحال یہ الفاظ جو امیر فیصل نے ادا کیے، کوئی مسلمان مر جائے گا، کٹ جائے گا، صحابی کے متعلق یہ ورڈ یوز نہیں کرے گا۔ کیا الفاظ یوز کیے؟ امیر فیصل اپنی دوسری وائس میں مجھے کہتا ہے کہ ان صحابی نے بہت بڑا کانٹ کیا۔ ہاں جی، ہندی کا یہ لفظ انڈین جنتا یہ الفاظ یوز کرتی ہے کہ جناب خالد بن ولید نے رضی اللہ عنہ بہت بڑا کانٹ کیا، اور کہا کہ دہشت گرد کہا جائے تو کم ورڈ ہوں گے، اور لعنتی کام کیا ہو سکتا ہے، اور کہا کہ یہ ہسٹری ہے اسلام کی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے جاہل اور اجہل امیر فیصل، اور صحابی پر لعنت کر کے، ہاں جی، یا ان کے کام کو لعنتی بتا کر خود بغیر شک کے لعنتی ہونے والا امیر فیصل۔ بخاری کی اس حدیث میں 4339 جو ریفرنس آپ نے دیا، جو ریفرنس تم نے دیا، اس میں یہ باتیں کہاں ہیں؟ اس میں کہاں ہیں یہ باتیں جو تمہاری زبان سے ادا ہوئے؟ یہ الفاظ شاید کہ وہی کہنے کی جرت رکھتا ہو جو کہ کافر ہو، بے ایمان ہو، ہندو ہو، کہ یہ ہسٹری ہے اسلام کی۔ یہ وہی کہہ سکتا ہے خالد بن ولید کے متعلق، شاید کہ وہ قادیانی ہو، وہ مرزائی ہو۔ اور میں بتاؤں گا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے دشمنی کیوں، لیکن اس سے پہلے یہ سن لیجئے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا یہ معاملہ یہ مسٹیک ہے، اور غلطی کی باقاعدہ غلطی کا ریزن موجود ہے کہ سامنے والوں نے اسلمنا کہنے کی بجائے کیا کہا؟ سبعنا سبعنا، ہاں جی، ہم نے اپنا دین بدل ڈالا۔ ان کو کہنا چاہیے تھا ہم اسلام لے آئے۔ تو یوں ایک مجاہد سے اور ایک آرمی کے کیپٹن اور جنرل سے ایک خطا ہوئی، اور جنگ میں خطا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، خطا ہو جاتی ہے۔ آئیے میں آپ کو اللہ کا قرآن سناؤں اور بتاؤں کہ حدیث کے اندر یہ واقعہ صرف حضرت خالد بن ولید سے ہی سرزد نہیں ہوا، یہ اور بھی کئی لوگوں سے یہ واقعات ہوئے، اور جنگوں میں ایسا ہو جاتا ہے، جنگ میں اور جہاد میں اور لڑائی میں اور وار میں ایسا ہو جاتا ہے کہ غلطی سے اپنا بندہ اپنے ہاتھوں مارا جاتا ہے۔ سنیے ذرا اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا۔ یہ پارہ 5 ہے، سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 94 ہے۔ اس آیت کے ترجمے سے پہلے میں امیر فیصل جیسے دہشت گردوں کو، جاہلوں کو اور اسلام سے ناواقف لوگوں کو یہ بتا دوں کہ جب کوئی خبر آپ کے پاس پہنچی کرے
علماء سے اس کی جانچ پڑتال کرا لیا کرو. اس حدیث کو کھول کر اگر پڑھنے جتنی طاقت موجود ہے تو اصل کتاب سے حدیث دیکھ لیا کرو. اگر ایسا کر لوگے تو کئی لوگ اس قسم کی بکواسات سے اور افواہات سے اور ہرزہ سرائی سے رک جائیں گے اور بچ جائیں گے. سنیے قرآن کا ترجمہ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کے راستے میں نکلو تو تحقیق کر لیا کرو، اور جو شخص تمہیں سلام کرے تو اس کے متعلق یہ مت کہو کہ تو مومن نہیں. اس کے متعلق یہ مت کہو کہ تو مومن نہیں ہے. اب یہاں کیا واقعہ ہے اس کے متعلق امام بخاری صحیح بخاری کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت کو بیان کرتے ہیں. ایک شخص اپنی بکریوں کے ریوڑ میں تھا، مسلمانوں نے اسے جا لیا، مطلب اس کا گھیراؤ کر لیا. اس شخص نے کہا السلام علیکم، مگر مسلمانوں نے اسے قتل کر دیا اور اس کی بکریوں کو پکڑ لیا. اس موقع پر اللہ نے یہ آیت نازل کی. تو کیا معلوم ہوا؟ ہاں جی، غلطی سے کسی مسلمان کا یا بے گناہ کا قتل ہو جانا یہ صرف خالد بن ولید سے ہی نہیں ہوا، میدان جہاد میں ایسا کئی مرتبہ ہو جاتا ہے. اور اسی طرح اسی روایت کے اسی معاملے کے حوالے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت کو بیان کیا کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مقداد سے فرمایا، کیا فرمایا کہ حضرت مقداد کا واقعہ کیا واقعہ ہے؟ وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جناب مقداد رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایک بے گناہ شخص کا قتل ہو گیا. یہ کہاں پر ہے؟ امام حافظ ابو بکر بزار نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کو بیان کیا کہ پیارے نبی علیہ السلام نے ایک سریہ، ایک دستہ روانہ کیا. یہ فوجی دستے ہیں، ایک پلٹون آپ کہہ لیں، جس میں حضرت مقداد بن اسود بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہ. تو جناب حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص جس کے پاس بہت سا مال ہے، اور وہ شخص حضرت مقداد کو دیکھ کر کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، مطلب کلمہ پڑھ لیتا ہے. حضرت مقداد نے حملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا. اب کیا ہوا؟ یہاں بھی مسٹیک ہے. تو کیا کوئی بدبخت، کوئی دہشت گرد، کوئی ظالم، کوئی اسلام کی ہسٹری سے ناواقف کیا یہاں بھی وہی ورڈ یوز کرے گا جو حضرت خالد کے حوالے سے کیے؟ جب مقداد سے یہ قتل ہوا، ساتھیوں نے کہا تم نے ایسے شخص کو قتل کر دیا جو لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا. جب نبی علیہ السلام کو بتایا گیا تو پیارے نبی نے فرمایا ادعو لی المقداد، مقداد کو میرے پاس بلاؤ نا، ذرا انہیں میرے پاس حاضر کرو. جب مقداد آ گئے تو پیارے نبی فرماتے ہیں یا مقداد، اے مقداد، اقتلت رجلا یقول لا الہ الا اللہ، تو نے وہ شخص قتل کر دیا، ہاں جی، تو نے اس شخص کو قتل کر دیا جو لا الہ الا اللہ کہتا تھا. اے مقداد تیرا کیا حال ہوگا جب وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ آئے گا؟ تو یہ حضرت مقداد سے مسٹیک ہوئی، حضرت مقداد سے مسٹیک ہو گئی. نبی علیہ السلام نے لعنت کوئی نہیں کی، اے ظالم امیر فیصل، اے جاہل اور اجہل امیر فیصل، اے بدبخت اور بدنصیب ماں کا بدنصیب بیٹا، اگر تو توبہ طائب نہیں ہوتا تو صحابی پہ لعنت کرنا، صحابی پہ دہشت گرد کہنا، اسلام کو بدنام کرتے ہوئے کہنا کہ یہ ہے ہسٹری اسلام کی، تجھے نہ زمین اپنے نیچے جگہ دے گی نہ آسمان تجھے اپنے نیچے رہنے دے گا. تو پیارے نبی فرماتے ہیں یا مقداد، اے مقداد، اقتلت رجلا یقول لا الہ الا اللہ، تو نے لا الہ الا اللہ کہتے شخص کو قتل کر دیا.
اور قیامت کے دن جب وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ آئے گا تو مقداد تیرا کیا حال ہوگا؟ تو پیارے نبی صحابہ کو یہ تربیت دے رہے ہیں کہ بندہ مارتے ہوئے، قتل کرتے ہوئے خیال کرنا ہے، اور اسی طرح کی اس حوالے سے دیگر روایات۔ اب ہم آپ کو بتائیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کون ہے، کتنے عظیم صحابی ہیں۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا گیا اور بتایا گیا کہ یہ سیف من سیوف اللہ ہے، اللہ کی تلواروں میں سے حضرت خالد ایک تلوار ہے۔ تو جو اللہ کی تلوار کو دہشت گرد کہے، کیا خیال ہے وہ خود دہشت گرد ہوگا کہ نہیں؟ وہ اگر لانتی کا ورڈ یوز کرے، کیا کوئی شک ہے کہ وہ خود لانتی ہوگا کہ نہیں؟ اور جو اسلام کو بدنام کرے، شگفتہ مسیح کو ہاں جی خوش کرنے کے لیے، اس کی دنیا آخرت کے اندر اس کی شگفتیں برباد ہو گئیں۔ حضرت خالد بن ولید اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنے دور اقتدار میں، دور خلافت و حکومت میں مرتدوں کے خلاف جو جنگیں کی بے شمار کی۔ حضرت ابو بکر نے 11 لشکر بھیجے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 لشکر روانہ کیے۔ انہی میں جناب حضرت خالد بن ولید بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ لشکر کہیں پر جو ہے وہ مسلمہ کذاب کے خلاف مارکا آ رہا ہے، تو کہیں پر جناب جو ہے وہ دیگر مرتدوں کے خلاف، اور ان تمام لشکروں میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ وہ چیف کمانڈر تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جتنے لشکر مرتدوں کو قتل کرنے کے لیے بھیجے، مسلمہ کذاب سمیت، ان تمام لشکروں کے چیف کمانڈر وہ حضرت سیف من سیوف اللہ جناب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جنہوں نے مرتدین سے جنگوں اور فتوحات سے جناب اسلام کا ہر طرف سکہ اور ہر طرف اسلام کا ڈنکا بجا دیا۔ تو اس لیے ہم کہیں گے خالد بن ولید کے خلاف ہرزہ سرائی وہی کرے گا جو کہ شاید ہندو ہو، جو کہ شاید قادیانی ہو، مرزائی ہو، یا جو پرلے درجے کا جاہل، الو، بے وقوف، احمق، چول اور بہت کچھ ہو۔ تو یہ تھی حدیث، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور رتبہ صرف اتنا ہوا کہ جنہیں دعوت دی گئی انہوں نے اسلمنا کی بجائے مختلف ورڈ یوز کیے جو کہ عام نہیں تھے، تو جس سے کمانڈر کو یہ لگا کہ یہ اسلام قبول کرنے سے انکار کر رہے ہیں، اور قرآن کا حکم ہے کہ جو اسلام قبول نہ کرے ہاں جی انہیں قتل کر دیا جائے یا ان سے جزیہ لیا جائے وغیرہ۔ تو حضرت خالد بن ولید سے مسٹیک ہوئی، اور یاد رکھیے اللہ نے صحابہ کرام کے متعلق ہمیں یہ بتایا ہے ہاں جی کہ وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، رہنما ہیں، راہبر و رہنما اور پیشوا ہیں اور ہمارے مقتدا ہیں۔ آخری بات میں امیر فیصل کو کہوں گا، اب بھی موقع ہے اپنی دہشت گردی اور اپنے لانتی کاموں سے اور اسلام کو بدنام کرنے سے یہ کہہ کر کہ یہ ہسٹری ہے اسلام کی، اسلام کو بدنام کرنے سے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر باز آ جاؤ، ورنہ دنیا کے اندر بھی رسوائی ہوگی، اور قبر و آخرت تو ہے ہی بدبختوں کی سزا کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شگفتہ مسیح میم اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، ابھی میں تھوڑا سا بریک بھی چاہوں گا، اسکول جانا ہے بچوں کے لیے۔ بہرحال میں ایک بات ضرور آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا بہت درد کے ساتھ، کہ مذہب اسلام کے ٹھیکیدار لوگوں نے شروع سے ہی کتنی غلط حرکتیں کی ہیں۔ اگر ان کا 10% 2% بھی لوگوں کے سامنے آ جائے گا تو مسلمان ہی میرے خیال سے ایک عجیب و غریب فیلنگس ہی کریں گے۔
جو آج کل ہمارے گروپ میں ٹاپک چل رہا ہے یہ خالد بن ولید کے نام کا، تو اگر اس آدمی کو ایک دہشت گرد کہا جائے تو شاید کم ورڈ ہوں گے۔ کمال کی بات آپ یہ دیکھیں کہ زکوٰۃ وصولنے گیا یہ آدمی خلیفہ کی طرف سے، اس نے کسی بھی وجہ سے نہ کیا، اس نے کہا بھائی میں ان کو خلیفہ ہی نہیں مانتا ہوں یا کچھ بھی ہے، بہرحال اس شخص کو قتل کیا گیا شگفتہ میں۔ اور جو جیسے چولہے ہوتے تھے پہلے لکڑی کے، سنا ہے کہ 3 طرف اینٹیں ہوتی تھی، بیچ میں لکڑی، ہماری نانی کے ٹائم میں ہم نے بھی دیکھے ہیں وہ، تو 2 طرف تو اینٹیں لگائی گئی تھی میم جیسے لگتی ہیں، بٹ ایک سائیڈ میں اس آدمی کی کھوپڑی لگائی گئی اور اس کے بعد روٹیاں پکائی گئی، اور اسی چولہے کے سامنے جہاں کے وہ کھوپڑی رکھی ہوئی تھی اس کی بیوی سے ریپ کیا گیا میم۔ اس سے زیادہ لعنتی کام کیا ہو سکتی ہے؟ یہ ہسٹری ہے اسلام کی، کیا بتائیں، کس کو بتائیں، اور سر جھکائیں تو کتنا جھکائیں۔ شکریہ۔